ایک بار ایک بادشاہ شکار کھیلنے گیا۔ جنگل میں وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ تنہا جنگل میں اچانک ہی اسے شیر نے آ لیا۔ اتفاق سے ایک کسان بھی اسی وقت ادھر آ نکلا۔ اس کے ہاتھ میں تو آگے سے مڑی ہوئی لکڑی تھی اور دوسرے میں داران تھی۔ شیر بادشاہ پر حملہ کرنے ہی کو تھا کہ کسان نے بھرتی سے آگے سے مڑی ہوئی لکڑی اس کے گلے میں ڈال کر دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دارانتی سے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ شیر مر گیا اور بادشاہ کی جان بچ گئی۔ بادشاہ نے کسان کو انعام کے طور پر ایک گاؤں کی نمبرداری کے ساتھ بہت سی زمین دی اور کہا، ہر تہوار کے موقع پر ہمارے محل میں ہمارے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کی خاص دعوت ہوتی ہے۔ تم اب ہمارے خاص دوستوں میں شامل ہو گئے ہو، اس لیے ہم تمہیں ہر تہوار پر محل میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ایک تہوار آ گیا۔ بادشاہ کے محل میں دعوت ہوئی جس میں کسان بھی شریک ہوا۔ اس بیچارے کے کپڑے معمولی اور پرانے تھے اور اسے بادشاہوں کی محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے کا ادب و سلیقہ بھی نہ تھا۔ اس تقریب میں اس سے کئی غلطیاں ہوئی۔ کھانے کے لیے وہ بادشاہ کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ بادشاہ اس پر بڑا ناراض ہوا اور اس سے کہنے لگا، تم تو گنوار کے گنوار ہی رہے، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کر سکتے، بہتر ہے کہ اس وقت اٹھ جاؤ۔ کسان شرمندہ ہو کر وہاں سے چلا آیا اور ایک سال تک بادشاہ کے پاس نہ گیا۔ ایک دن بادشاہ سیر کو نکلا۔ وہ ایک شاندار گاڑی میں سوار تھا جسے گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ اس کی گاڑی ایک تنگ پل پر سے گزرنے لگی تو اچانک ہی ایک طرف سے گاڑی کا پہیہ نکل گیا۔ اگر اسی وقت اسے سہارا دے کر اس کی اونچائی دوسرے پہیے کے برابر نہ کی جاتی تو بادشاہ کی گاڑی دریا میں گر جاتی۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ کسان بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ اس نے پہیہ نکلتے ہی گاڑی کو اپنے بازو پر سنبھال کر گرنے سے بچا لیا۔ اس مرتبہ بادشاہ کسان کی اس خدمت سے اس قدر خوش ہوا کہ اس نے کسان کو اپنے ساتھ لے جا کر کئی روز اپنے ہاں مہمان رکھا اور چلتے وقت بہت سا انعام دے کر ہمیشہ آتے رہنے کی تاکید کی۔ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے 2 دفعہ آپ کی جان بچائی ہے، اب میری ایک بات مان لیں۔ میرے سر میں شدید درد ہے، بہت علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب اس کا آخری علاج یہ ہے کہ آپ تلوار سے ہلکا سا زخم میری پیشانی پر لگا کر تھوڑا سا خون نکال دیں۔ بادشاہ پہلے تو ہرگز مانتا نہ تھا مگر کسان کے بہت اصرار پر اس نے تلوار سے کسان کی پیشانی پر ہلکا زخم لگا دیا۔ کسان زخم کھا کر اپنے گھر واپس چلا گیا۔ چند روز میں معمولی علاج سے زخم بھی اچھا ہو گیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلا کر حال پوچھا تو کسان نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، اللہ کے فضل سے تلوار کے زخم کا اب نشان تک نہیں رہا، مگر پہلی دفعہ میں حضور کے بدنمیز گنوار کہنے اور محفل سے کھڑے کھڑے نکال دینے کا زخم اب تک میرے دل پر ہلکا تازہ ہے۔ یہ سب سن کر بادشاہ نے شرمندگی سے اپنی گردن جھکا لی اور کہا، بے شک تم سچے ہو، میں ہی غلطی سے دناؤں کے اس قول کو بھول گیا تھا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ میں تمہیں نرمی سے ادب و آداب سمجھا سکتا تھا مگر غصے نے میرے دماغ اور زبان کو خراب کر دیا تھا۔ میں شرمندہ ہوں۔